میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم حاضر ہیں اور الحمدللہ آج شب عاشوراء ہے اور امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا تو کئی ایک موضوعات پر چونکہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے تو ابھی اسی حوالے سے مزید اس کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہم آج یہ سلسلہ کرتے ہیں اور اس میں آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں، اور جو دوران مدنی مذاکرہ آپ نے بھی اس کے متعلق کچھ باتیں نوٹ کی ہوں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال بنتا ہو تو آپ بھی ضرور اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کے اس سلسلے میں جو آپ اپنا تاثرات ہیں وہ بھی اس نمبر پر جو ہے وہ آپ اپنا ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ آج جو گفتگو ہوئی اس میں شروع میں ایک سوال ہوا، ذوالنورین نام رکھ سکتے ہیں؟ تو ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ اس کا خیر وہ اجازت تو فرما دیا تھا کہ رکھ سکتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کا اس میں الحمدللہ جو کردار ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جس معاملے میں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو دعوت اسلامی کی چونکہ 103-4 شعبہ جات بنے تو ایک شعبہ المدینۃ العلیویہ بھی قائم ہوا اور نام رکھنے کے احکام ایک کتاب ہی شائع کر دی کہ جس میں اور مزید نام رکھنے کے متعلق رہنمائی بھی ملے، اور اس میں بھی جو مطالعہ میں نے کیا ہے تو محسوس ہوا کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس انداز کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ذہن دیتے ہیں تو وہ ہمارے شعبے کے ذریعے تحریری شکل میں بھی ملتا ہے۔ تو اگر کچھ اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے، ہمارا ایک شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ اور نام رکھنے کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اب ہے یہ کہ کلچر ایسا بن گیا ہے کہ نیا نام چاہیے، انوکھا نام چاہیے، اور نارملی اگر جیسے مجھے واسطہ جتنا مجھے پڑھا ہے واسطہ کہ بعض اوقات لوگ نام کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اسلامی بھائیوں نے نام بھیجے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک نام آپ بتا دیں تو ہم رکھ لیں۔ یہ خود میرے ساتھ چند مرتبہ ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے بعض اوقات۔ اچھا، میں ان کو پوچھتا ہوں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ مطلب نام بھیجنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو ایک تو یہ کہ معنی میننگ اس کا میں کہوں گا کہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے یہ بھی دیکھیں نا ذوالنورین، یہ بھی پوچھا گیا نا کہ یہ، اچھا جس نے پوچھا اس کو شاید یہ تو پتا ہو کہ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کے طور پر، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کو یہ پتا ہو کہ ذوالنورین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو عموماً ہمارے یہاں ایک انوکھا، ایک اچھوتا، ایک نیا نام رکھنے کا رجحان تو ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نام ہم رکھنے جا رہے ہیں اپنے یہاں بچوں کا یا بچیوں کا، تو اس کا معنی ضرور معلوم کریں، میننگ، کہ اس کا میننگ کیا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ نام رکھیں۔ ظاہر ہے اس میں جس کتاب کا آپ نے بھی حوالہ دیا اگر اس کے شروع میں ہی پڑھ لیا جائے تو نام رکھنے کے حوالے سے اس میں ٹھیک ٹھاک ہمارے پاس انسٹرکشن موجود ہیں، کیونکہ نام یہ تو ہے لیکن اتنی خوبصورت بات ہے کہ قیامت کے روز ہم کو ہمارے نام سے پکارا جائے گا نا۔ قیامت کے روز ہم کو ہمارے نام سے پکارا جائے گا۔ ہمارا نام کیا ہے؟ کس نام سے پکارا جائے؟ یعنی جب دنیا کی سے نکل کر، جیسے ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو آخرت کے بارے میں غور کرنا ہی کرنا ہے، تو ہمیں آخرت میں جب ہمیں جب نام سے پکارا جائے، وہ ہمارا نام کیا ہے؟ والد کے حقوق میں سے یہ بیان کیا کہ اس کا نام اچھا رکھے، قیامت کے اس کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب وہ نام کیا؟ تو اس لیے اسپیشلی والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ پھوپھی نام رکھے تو پھوپھا نام رکھے، تو بہن نام رکھے تو فلاں نام رکھے، یا بہنیں نام رکھیں۔ نام میں یہ نہیں کہتا یہ نام نہ رکھیں نہیں وہ نام نہ رکھیں، نام وہ رکھیں کہ جب قیامت کے دن پکارا جائے تو لگے کہ یہ نام اچھا نام ہے نا، اللہ کے نیک بندوں کا نام ہے اور بزرگوں سے نسبت والا نام ہے۔ اچھا، اس نام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہو، جیسے عبد الرحمن نام اللہ کو پسند ہے، عبداللہ نام یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس طرح نام ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا پسند فرمایا، محمد،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کتنا پیارا نام ہے. اور احمد یہ تو قرآن کے اندر ہے، اسمہ احمد، تو قرآن پاک میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بشارت دی، جو قرآن نے جس کو بیان کیا، اس میں سرکار کا جو نام بیان ہوا وہ احمد نام بیان ہوا. تو یہ بڑے خوبصورت نام ہے. اس کے علاوہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی نام مبارک ہیں، تو ان نام میں پاک کو لیا جائے. قرآن کریم سے اگر لینا ہے تو کئی انبیاء کرام کے نام ہیں، اور کئی بزرگان دین کے نام ہیں، صحابہ کرام کے نام ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نام سنا اور آپ نے اس نام کو باقی رکھا، اس نام کو پسند فرمایا، باقی رکھا. یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ورنہ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے. نام تبدیل کرنے کے بھی واقعات ہیں. دیکھیں مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی نام بیان ہوا اور آپ نے اس نام کو پسند نہیں فرمایا، اس کا نام بدل دیا. اس میں کافی آپ نے اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ملتے ہیں کہ یہ نام یہ تو اس کا نام یوں ہونا چاہیے، نام یہ تو اس کا نام یوں ہونا چاہیے. تو پتہ چلا نام کا ایک اپنا ایک مطلب نام خود ایک ٹاپک ہے، نیم خود ایک ٹاپک ہے نام. تو اس پر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ جو کتاب شائع کی ہے وہ نام کے احکام، نام رکھنے کے احکام. تو یہ کتاب تو میں تو سمجھتا ہر گھر میں ہونی چاہیے. بلکہ میں مفتی صاحب کی، کیونکہ یہ موضوع کئی مرتبہ ہے مدنی مذاکرے میں، مفتی صاحب آپ کے دارالفتاء اہل سنت میں تو کچھ تجربات بھی آپ شیئر کرتے ہیں کہ یہ واقعی اس معاملے میں بھی کیسا عجیب و غریب حال ہے. بحر شریعت میں یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن و سنت میں وارد نام رکھے، اور دوسرا وہ نام رکھے جو مسلمانوں میں معروف ہو، یعنی مشہور ہو، مسلمانوں میں وہ نام رکھا جاتا ہو. جیسے ہمارے ہاں یہ رواج جو ہے کہ بس ایک یونیک نیم ہونا چاہیے، وہ نام کہ جو دوسرے نے نہ رکھا ہو، چاہے وہ کیسا ہی بن جائے. اب ایسے عجیب و غریب قسم کے نام، ابلیٹ تو خناس تو فلاں یہ نام رکھے گئے ہیں باقاعدہ اس طرح کے. وہ بس یہی کہ بس ایسا نام رکھنا ہے جو دوسرے نے نہ رکھا ہو. اب پتہ نہیں اس کا معنی ان کو معلوم بھی نہیں معلوم، اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں. تو یہ بحر شریعت میں لکھا کہ ایسا نام رکھنا کہ جو مسلمانوں کے درمیان مشہور نہیں ہے، ایسا نام یہ ناپسندیدہ ہے، کہ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے. نام وہ رکھنا چاہیے کہ جو مسلمانوں میں معروف ہو، مشہور ہو. موسم مطلب ماحول کے ساتھ. جیسے محرم الحرام میں اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، رکھے حسین. نام کتنا پیارا ہے. آدمی جیسے میں اگر نام آدمی بولتا نا خود اپنا، یہ مجھے ایسا لگا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے، تو بولتا میرا نام حسین ہے. تو بولنے میں بھی ایسا نام میں مزہ ہے نا، یہ میرا نام حسین ہے، کہاں کرنٹ لگتا ہے حسین. نام بھی سن کے ذرا لگتا ہے کہ یہ نام ہے نا، تو بہت پسند ہے نام حسین. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نام کو پسند، اس نام کو رکھا. یہ نام سرکار نے رکھا نا کہ اس کا نام حسین رکھو. نام تو حرب رکھا گیا تھا، نام حرب رکھا گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حسین ہے. اچھا یہاں پر جو کہ آج چونکہ طلبہ کرام بھی موجود ہیں تو ظاہر یہ کل بھی تھے. اچھا کل آپ کے ساتھ تھے، ہم نیچے تھے. تو بہرحال اس میں یہ بھی ایک سمجھ میں آتا نا کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، تو معاشرے میں اس طرح کے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی ایک علمی طبقے کی بھی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ یار کتنی جہالت ہے. یعنی اگر ظاہر ہے اگر کوئی بطور امام کہیں نامینیٹ ہوتا ہے یا معاشرے میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، خاندان میں اٹھنا بیٹھنا ہے، تو بہرحال یہ پورا ایک کام ہے. حسن نام رکھیں. سبحان اللہ. حسن کتنا خوش. وہ تو مقطع مجھے بڑا پسند ہے. تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، کتنا خوبصورت ہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام ہے، اس کا مقطع ہے کہ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو معال خیر خاتمہ یا رب. اتنا خوبصورت مقطع ہے یہ. حسن 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 ہے. تو یہ حسن ہے، علی ہے، اتنا خوبصورت نام ہے. اور اگر بیٹی پیدا ہو تو فاطمہ نام رکھے یار. فاطمہ جنتی، جہنم سے رکا، یعنی اصل معنی اس کا کسی چیز سے روکنے گود والی. میں رکھنا پڑے گا آپ کو مائک. آج ہینڈ مائک ہے، آج طلبہ کرام کے ساتھ تو سب ہوتا نہیں. جی یعنی روکنے والی. فاطمہ کا معنی تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ یہ اس لیے نام رکھا گیا ہے
فاطمہ کا فاطمہ کہ یہ خود بھی جہنم سے روکنے والی ہیں اور جو بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو جہنم سے روکنے والی ہیں. ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت ہے، بس محبت ہی محبت ہے، محبت ہی محبت ہے. اور پھر زہرا کلی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور. یہ بھی مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فن شعری ہے کہ لفظ کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں. مدنی، مدینے والے، زہرا کلی، زہرا کا مطلب ہی کلی، تو یہ بس حسن ہے، کلام ہے مبارک کا. تو یوں نام بہت پیارے پیارے نام ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا، میرے کان میں لگی آئی بھی، اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کول 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 کول. لے لیں لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک نگران شورا سے ابھی جو مدنی مذاکرے میں وہ ہوا کہ دسترخوان پہ فراغی کے لیے کر کے بچوں کے لیے، تو میرے 5 بچے مدنی قافلے میں گئے ہوئے، تو میرے پاس میرے بچے ہیں نہیں، تو ان کو کل میں کیا کروں؟ کل کے دسترخوان کے لیے کر کے کہ دسترخوان پہ زیادہ کھانا رکھا جائے. نگران شورا سے عرض ہے کہ وہ اپنی مشورہ دیں کہ کل کے لیے کر کے کھانے پہ کیسے انتظام کروں. آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کر جاتے بھائی؟ نہیں بولا 5 بچے ہیں. نہیں یہ مدنی قافلے میں، یہ مدنی قافلے میں. ہاں تو ٹھیک ہے، گھر میں کشادگی کروا دیں. نہیں حافظ صاحب، اصل میں حدیث میں الفا من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ، کہ عاشورے کے دن جو ہے وہ جس نے اپنے اہل و عیال پر وسعت کی. یہ بہت سارے، وسعت کا معنی بہت وسیع ہے. کھانا کھلانا، کھانے کا اسباب مہیا کرنا، رزق کے اسباب مہیا کرنا، یعنی چیزیں پہنچا دینا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر داخل ہوں گی. یہ نہ ہو تو ضرور ان کا ہونا لازم ضرور نہیں ہے. آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور رب کریم ہم سب کے دسترخوان میں برکت دے، ہم سب کے گھروں میں برکت دے، اور ہم سب کو اس 10 محرم الحرام کی خوب خوب بہاریں اور برکتیں عطا فرمائے. جی چلائیے، سوال کر لیں بھائی. ایک موضوع اگرچہ امیر علیہ سنت نے اس میں کلام اتنا نہیں فرمایا، وہ تھا کہ میری نیکی کام آ گئی. تو امیر علیہ سنت نے ایک جملہ کہا کہ یہ تو ایک بڑا بول ہے. اب وہ ایک خاصیت ہے امیر علیہ سنت کی کہ نا یہ جیسے میری نیکی کام آ گئی. آئیے عموماً ہمارے ہوتا ہے یار، لگے تو کوئی نیکی کم اچھی ہوئی. یہ میمنوں میں جب تمہیں سنا ہے ہمارے، نہیں وہ سوال تو کر لو ناظرین سے. مدی چینل کیا کرتا ہوں، کرتے ہیں بھائی، کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے عموماً کہا جاتا ہے نا کہ میں نے تو سنا ہے کئی مرتبہ ہمارے میمنی زبان میں کہ کوئی ہمارے یوں ہوتا ہے کوئی پانچی نیکی کم اچھی ہوئی نا، یا کوئی ہماری نیکی کا، یا میری کوئی نیکی کا، یا ہم کو بھی بعدوں کا جیسے کہ بول دیں گے کہ تو جی کوئی نیکی کم اچھی ہوئی، یعنی آپ کی کوئی نیکی آپ کے کام آ گئی. تو اب آپ نے بولا مگر تربیت جو ہماری ہوئی ہے نا، وہ تربیت میں انکساری ہے، عاجزی ہے، کہ نیکی ہے کہاں کہ میں، مطلب یہ الگ بات ہے کہ بزرگوں کی نسبت کام آ گئی، کسی کی دعا کام آ گئی. یا ہم یہ کہ ماں جیسے کہے کہ بیٹا تیری کوئی نیکی کام آ گئی، تو بیٹا جواب دے ماں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی دعا کام آ گئی ہے. تو ماں کی دعا تو کام آتی ہے نا. یعنی وہ جو میں نے پڑھا نا کتاب میں، چند دفعہ میں نے شاید تو کیا چند دفعہ بیان کیا کہ ایک نوجوان کی گاڑی کو زبردست حادثہ ہوا. حادثہ ایسا ہوا کہ کوئی امید نہیں تھی کہ اس میں سے کوئی زندہ نکلے گا نا. لوگوں نے دیکھا تو وہ جو گاڑی چلا تو نوجوان زندہ باہر آ گیا. لوگوں کو حیرت، گاڑی تباہ ہو گئی اور بالکل گاڑی کا تو کچمبر ہو گیا. یہ سلامتی کے ساتھ نوجوان گاڑی سے باہر. تو کسی نے کہا کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ تو اتنے خطرناک حادثے سے یوں سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے. تو اس نے کہا کہ اصل میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج مجھے تنخواہ ملی تھی اور وہ تنخواہ لے جا کر میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دی.
تنخواہ لے جا کر میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دی، میری ماں خوش ہو گئی، اور میری ماں کی یہ میں نے دعا سنی، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کر. تو بس مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کی دعا میرے کام آ گئی ہے. یہ تو بس چلو ضمناً یہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. تو چاہیے تو یہ کہ ہم سب کو اپنی ماں کی دعا لینی چاہیے، ماں اور باپ دونوں کی دعا لیں. اگر آج جیسے کہ ہمارے طلباء کرام یہاں موجود ہیں، تو ایک تعداد ہے ہمارے طلباء کرام کی جو اپنے گھر سے دور ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر جیسے عاشورہ ہے، بڑی رات ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، اور اس طرح کی بڑی راتیں، خاص طور پہ جمعہ، ہر جمعہ میں تو طلباء کرام کو بالکل اپنے مشورہ دوں گا، اور بالخصوص بالعموم تو تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے ماں باپ کو ضرور فون کیا کریں، ضرور فون کریں. میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، بیرون ملک ساؤتھ افریقہ کے میں سفر میں تھا، تو ایک عادت ہو گئی ہے کہ جمعہ کو میں دنیا میں کہیں بھی ہوں، میں اپنے گھر پر اماں سے، اپنے والد صاحب کو فون کر کے کسی کو رابطہ ضرور کرتا ہوں، جمعہ مبارک، دعا وغیرہ کا. تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، حافظ صاحب ہمارے ذمہ دار تھے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو مجھے انہوں نے پوچھا، تو میں نے سارا بتایا کہ میرا یہ روٹین، ان کو بہت اچھا لگا. تو انہوں نے اس ٹائم پہ فون کیا اپنی امی کو، وہ پنجاب کے ہمارے اسلام بھائی سفر میں ساتھ تھے، انہوں نے سو اپنی امی کو فون کیا، اور یہ سارا انہوں نے مبارک اور دعا، جمعہ تھا، میں نے کہا مبارکباد. تو ماں مجھے کہنے لگا، میری ماں بہت خوش ہوئی نا، میں بہت خوش ہوئی. اچھا یہ میرے ساتھ سفر میں تھے، اگلا جمعہ آیا، اگلا جمعہ بھی یہ سفر میں ساتھ تھے. تو اگلا جمعہ آیا تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلا جمعہ جب میں نے اپنی امی کو فون کیا تو میری ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس وقت تیرے فون ہی کا انتظار کر رہی تھی. کہ نہیں، اچھا اس پر زیادہ ان کو خوشی ہوئی کہ مطلب میری ماں میرے فون کا انتظار کر رہی تھی، جمعہ تھا تو یہ ہو گیا. تو اچھا میں بعض اوقات یہ بھی کرتا ہوں کہ جیسے غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے نا، عصر اور غروب آفتاب کا وقت، اس وقت بھی کبھی کبھی ذہن بنتا ہے کہ اس ٹائم وہ فون کر لو کہ جمعہ ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے. تو اس وقت دعا کا ایک اپنی لالچ ہوتی ہے، مگر اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ غروب آفتاب ہو بھی نہ جاوے نا، تو یوں ترکیب ہوتی ہے. تو میں آپ سب کو یہ ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکے تو ضرور اپنے ماں باپ کو فون کیا کریں. آپ کو موبائل کس کے پاس نہیں ہے؟ اب اللہ وہ دن لائے کہ طلباء کرام کے پاس موبائل نہ ہو، مگر ورنہ موبائل کس کے پاس نہیں ہے؟ ہاں تو موبائل ہیں، کئی سے ترکیب بنا لیں آپ سوال سے بچ کر. تو والدہ دونوں کو فون کریں، اگر دونوں حیات ہیں، ایک حیات ہے تو ایک کو فون، اگر اللہ نہ کرے دونوں ہی کا انتقال ہو گیا ہے تو دونوں کے لیے خوب خوب دعائیں مغفرت کریں، اور اس طرح مطلب کہ نیکیاں کمائیں. تو جمعہ مبارک، اب جیسے کہ آج عاشورہ ہے، 10 محرم الحرام، بہت مبارک دن ہے. مطلب تاریخ ہے اس کی نا شروع سے. یقیناً اس میں یہ ایک افسوسناک واقعہ 10 محرم الحرام کا ہے، جو واقعہ کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اللہ ان کے پر ان کے درجے اور بلند فرمائے، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. تو فون کر کے دعا لیں ماں باپ سے، ٹھیک ہے؟ کریں گے. اسی طرح میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا، مدنی چینل کے تمام ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی لازمی طور پر فون کر کے رابطہ کریں. جن کو وسعت جو کر سکتے ہیں وہ ماں باپ سے ملنے چلے جائیں، یا گھر میں ہو تو وقت دیں ماں باپ کے، اور اگر اور بھی ہے تو کچھ پھل فروٹ لے کے چلے جائیں، اور یوں مطلب ماں باپ کا دل خوش کریں. یہ مطلب یہ بھی ایک اسلام کا بڑا خوبصورت میں تو اس کو یہی مفتی صاحب ہیں، مجھے تو یہ اسلام کا بڑا حسن نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ 12 ماہ کے اندر بڑے یہ مبارک لمحات، مبارک ایام، تو یہ مبارک راتیں ہیں، تو کبھی دن بڑے بڑے مبارک ہیں تو راتیں بڑی مبارک ہیں، دعائیں کو قبولیت کی وہ راتیں ہیں، تو یہ آتے رہتے ہیں. رمضان کا پورا مہینہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتا ہے. عید، 2 عیدیں ہمیں مطلب ملتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. تو یہ بڑا قرب پانے، معافی لینے اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے بڑے مواقع ملتے رہتے. چینج بھی ہے یہ ایک نفسیاتی طور پر چینج ہوتا ہے، چینج بھی ہے یہ. اللہ تعالی ہمیں ان مبارک ایام کی قدر بھی عطا کرے، اور ہمیں اس پہ خوب خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا سوال مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کریں، اور یہ بھی یاد رہے کہ ابتدائی 12 نام
یہ جو درست جواب دیتے ہیں ان کو یہاں شامل سلسلہ بھی کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن اندازی ہوتی ہے، اور جس کا نام نکلے گا تو اس کو 1000 روپے کا حسینی چیک یہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ لشکر یزید سے نکلنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار کا نام کیا تھا؟ تو یہ جواب آپ نے دینا ہے، فون نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، تو آپ اس میں شامل کریں۔ تو یہ جو امیر علیہ سنت کی جو سوچ ہے کہ بڑا بول ہے نا، جب یہ ٹاپک چل رہا تھا کہ لگتا ہے میری کوئی نیکی کام آ گئی، تو پھر امیر علیہ سنت نے اس کا حل دیا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی رحمت کام آ گئی، بے شک بے شک، تو اللہ کا کرم ہو گیا۔ لیکن یہ سوچ جو ایک دم کلک ہوتی ہے نا کہ مطلب یہ کہ میرا یہ بڑا بول تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ اس دین اور اسلام کو سمجھنے والوں کو تو یہ بڑی، ان کو جیسے جو دین کو سمجھتے ہیں علماء ہیں اور محتاط فی دین ہیں، کہ جو اسلام خود 27 والے ناموں کو پسند نہیں فرماتا، جس میں مطلب اپنی تعریف ہو، اس کو اسلام اور دین نے اس میں اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں خود 27 والے نام، خود اپنی ہی تعریف والے نام، تو یہ ایک میسج ہے نا، ایک مائنڈ سوچ دی جا رہی ہے۔ اسلام و دین کو جو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک سوچ ہے کہ اسلام و دین کتنی پیاری سوچ ہے۔ پھر جنہوں نے تصوف پڑھا ہے، بزرگوں کی سیرتیں پڑھی ہیں اور عاجزی ان کی ساری کہ جنہوں نے مطلب کہ درس پڑھے ہیں، تو ان کو الحمدللہ یہ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہ انہوں نے پڑھی ہیں تو ہم پڑھیں، ہم مگر ساتھ ساتھ ہم آ کر ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اب جیسے ہم نے مدنی مذاکرہ سنا تو میرے خیال ہے شاید ہزاروں لاکھوں نے اگر سنا ہو یہ مدنی پھول، تو کسی کی ذہن میں ہو یا نہ ہو، اس نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن آج چند منٹوں کے اندر مدنی مذاکرے کی برکت سے یہ ذہن تو ڈیلیور ہو گیا نا کہ عاجزی کرنی چاہیے، انکساری کرنی چاہیے اور اپنی نیکیوں کے اوپر وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مدنی مذاکرے کی واقعی مدنی مہک ہے کہ ہمیں عاجزی اور انکساری کا بھی درس ملے، ہم تکبر سے بچیں، سچی بات ہے گناہ سے بچ کے نیکی کی طرف چلے جائیں، اس سے کتنی بڑی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہے۔ ماشاءاللہ، کال نگران شورا بالخصوص مفتی صاحب کی بارگاہ میں اور دیگر جو اس وقت اسلام بھائی مدنی چینل پہ براہ راست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کا جدول جو ہے وہ یونان کا نہیں ہے اس دفعہ، تو بہت زیادہ دل کو صدمہ ہوا ہے کہ کافی دفعہ آپ تشریف لائے ہیں یورپ میں، لیکن یونان تشریف نہیں لائے۔ تو اس وقت آپ کے منہ سے بھی نکل گیا یونان اور گریس، تو کرم فرما دیں، جزاک اللہ، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ یونان تو میں آیا ہوں، کئی مرتبہ آیا ہوں، جب آنا ہوا ہے تو چند ایک مرتبہ یونان بھی آیا ہوں، 2 سے زیادہ مرتبہ یونان میری حاضری ہوئی ہے، مگر اس بار جدول میں شاید یونان کی گنجائش نہیں ہے۔ یونان کے اسلام میں انشاءاللہ اٹلی میں جمع ہو رہے ہیں، مدنی مشورے ہیں، تربیتی اجتماع ہے، تو انشاءاللہ وہاں آپ کی اگر اللہ نے چاہا تو زیارت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی کال لیں۔ مدنی مذاکرے کی سلسلے میں مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ آج مدنی مذاکرے میں یوم عاشوراء میں کچھ اعمال کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، جیسا کہ غسل کرنا، پانی پلانا، مریض کی عیادت کرنا وغیرہ۔ کیا یہ صرف یوم عاشوراء کے دن کے اوقات میں ہی ہو سکتا ہے، یا پھر 9 محرم الحرام کا دن گزار کر مغرب کے بعد جب 10 محرم الحرام کا آغاز ہو جائے تو کیا اس شب میں بھی اعمال کیے جائیں، غسل کیا جائے تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہ اعمال جو ہے وہ بزرگوں کی کتابوں سے اور ان کے جو طریقہ کار ہیں اس سے ماخوذ ہیں۔ ویسے عربی زبان میں جب یوم کا لفظ بولا جاتا ہے تو دونوں طرح کے اس کے معنی آتے ہیں، ایک تو پورے 24 گھنٹے یعنی مغرب سے لے کے دوسری مغرب تک، اور بعض اوقات اس طرح کے جو یوم کے الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس میں یہ صبح صادق کے بعد یا طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت مراد ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو روٹین چلتی ہوئی آئی ہے ان چیزوں کی، جو بزرگوں کو دیکھا بھی ہے، جو سلسلہ چلتا ہوا آیا، وہ یہی ہے کہ دن کے وقت میں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، تو عاشورہ کے دن ہی یہ کام کیے جائیں۔
اور چونکہ ویسے بھی جب عاشورے کا دن ہوگا تو اس میں تو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ وہ عاشورے کا دن ہے. رات کے بارے میں ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر جو ہے وہ رات مراد ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ اعمال دن کے اندر کیے جائیں. کال چلائیے. سر یہ تاریخ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہمارے جو ہے نام آپ رکھیں تو یہ جو ہے قیامت کے دن نام سے پکارا جائے گا. تو یہ نام میں نے اگر اب جس طرح میری والدہ کا نام تھا تو وہ تو فوت ہو چکی ہیں, اس کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھ سکتا ہوں؟ دیکھ لیں کہ والدہ کا نام کیا ہے. نام تو معلوم نہیں ہے کہ اس کو سن کر کہا جا سکے کہ نام رکھے نہ رکھیں. اگر نام اچھا ہے تو معلومات لے لیں. نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر دادی اور پوتی کا نام ایک سا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اسلاف میں تو باپ بیٹے دادا پردادا نام ایک ہی ہوا کرتے تھے. محمد علی محمد بن محمد. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک تھے بزرگ, ان کے 9 بزرگان آبا و اجداد تک نام محمد بن محمد تھا. تو یہ ان کے نام اس طرح ہوا کرتے تھے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مطلب نام دوسرا رکھنے ہی دیتے, یعنی بھائی کے بیٹے کا نہیں, بھائی کے بیٹے کا بھی جو بیٹے کا ہے نا اس کا بھی نام تو بولتے نہیں خاندان میں ہمارے کے لاؤ اتنے ماشاءاللہ خاندان میں ہے تو نام کا بھی تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا پھر. تو ابھی خاندان میں اگر کوئی ایک ہے تو کیا ہوا, اگر کوئی دوسرا بھی ہو جائے گا تو نہیں. ہاں یہ تو آپ وہ 9 تک ایک ہی نام چل رہا ہے تو یہاں کون گھر میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 2 بھائیوں کے کیسے نام ہو جائیں یا بیٹیوں کے کیسے نام ہو جائیں. نہ باپ کا نام الگ, ماں کا نام بھی الگ, تو یوں سب کے نام الگ الگ ہوں گے. اور پھر بھائی کے بیٹے ہوں گے تو ان کے نام بھی دوسرے بھائی کے بیٹے یا بیٹیوں سے الگ ہوں گے. سب کے نام الگ الگ ہوں گے. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک برکت کی بات ہے کہ یہ نام محمد کی اپنی برکت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. تو امیر سنت کا ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت یہ انداز ہے, اور مدنی مذاکرہ دیکھنے والوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ آپ نام محمد رکھتے ہیں. عموماً نام آپ محمد رکھتے ہیں پکارنے کے لیے, پھر کوئی اور نام اچھا وہ نام بھی نسبت والا دیتے ہیں, پکارنے والا بھی. تو جیسے میں نے حسین کہا تو آپ نام محمد رکھیں گے پکارنے کے لیے, پھر حسین, اور پھر ہمارے عقیدتوں کا جو ایک اور مرکز ہے رضا, تو حسین رضا کر دیں گے, حسن رضا کر دیں گے, فضیل رضا کر دیں گے, فیضان رضا کر دیں گے. تو پھر رضا تو رضا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں بھی اس کی برکت نصیب فرمائے, اور یہ مدنی سوچ ہے. تو حسین کے ساتھ یعنی محمد لگانے سے اعلیٰ حضرت نے منع کیا. جی کہ صحیح اگر حسین بول رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ویسے یوں نام رکھ سکتے ہیں محمد اور بلانے کے لیے حسین. لیکن حسین چونکہ حسن بولتے ہیں خوبصورت کو, وہ بڑے تھے یہ چھوٹے تھے حسین, تو حسین تصغیر ہے یعنی چھوٹے حسین. تو اس وجہ سے یعنی حسن میں چھوٹے نہیں تھے, عمر کے اعتبار سے چھوٹے. تو اس لیے وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے پھر اس سے پہلے نام میں محمد لگانا مناسب نہیں لگتا. نام رکھ لیں نا محمد. جی نام محمد پکارنے کے لیے حسین رضا ماشاءاللہ. جی کال چلائیں. اچھا آپ مدنی مذاکرے کے لیے کیا لائیں؟ مدنی مذاکرے کے مدنی بیگ آج جی میں پیپر تو کافی سوال آتا ہے, لے لیں. چلیں ایک آتا ہے آپ لے لیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امامت کروانے کے حوالے سے ہمارا موضوع چلا تھا, پھر امامت کے کورس کی بھی بات ہوئی. اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ڈاکٹر میں بھی مدنی کام ہے, تو شعبہ تعلیم میں بھی مدنی کام ہے. اور ظاہر ہے جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کہیں بنتا ہے تو ایک ذہن بنتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اب نماز جماعت سے بھی پڑھنی ہے. چلیں داڑھی شریف بھی رکھ لی, ہو سکتا ہے کہ کچھ نماز کے جملہ معاملات بھی سیکھ لیتے ہو. کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ اس موضوع پر آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی شعبہ تعلیم کا انجینئر ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اور اس کو بھی موقع ملتا ہے امامت کرنے کا, تو یہ ذہن کیوں نہ بنے کہ بھائی مجھے صرف مسجد میں ہی جا کر امامت کروں گا تبھی کورس کرنی ہے, یا یہ ذہن بنا لوں کہ یار یہ امامت کورس میں کر لوں تاکہ جب کبھی جہاں کہیں بھی مجھے امامت کا موقع ملے تو میں اس شرائط کو میں پورا کر لوں اور اس کا حق ادا کر دوں. یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ کچھ مدنی پھول مل جائے. یہ تو بات تو سمجھ میں آتی کہ امامت کورس میں کئی ایسی
مدنی پھول ملیں گے، کیسی معلومات کی باتیں ملیں گا. دیکھا جائے تو یہ تو ہر نمازی کے لیے بھی، جب جیسے عام نمازی بھی امامت کورس کے لیے طرف آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یار کتنی باتیں ایسی جو میری نماز کے لیے بھی ضروری تھی. امامت تو بات کی بات ہے، کیونکہ امام کی اپنی تو پہلے نماز ہے ہی نا، پھر اس کو امامت کی اہلیت اور امامت کی جو صلاحیتیں اس کا بھی اس میں ہے. تو یہ بات تو ہم دعوت اسلامی میں تو اس کو لے کر چل ہی رہے ہیں، امامت کورس امامت کورس امامت کورس. کیونکہ ایک مسلمان جو باشرع ہو اس کو اگر کہا جائے گا اب نماز پڑھا لیں، تو میں تو عموماً عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر اسلامی بھائی مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، یعنی کہ امامت کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کو کیسے پتہ چلا کہ وہ امامت کا اہل ہے؟ اس کو کس مطلب کہ اس کو کیسے ادراک ہو گیا؟ یہ ایک سوال تو ہے مفتی صاحب، ایک عرصے سے سوال ذہن میں مدنی مشورے وغیرہ میں ہم یہ کرتے ہیں. اس کو ادراک کیسے ہوگا؟ اس کو پتہ کیسے چلا کہ میں امامت کا اہل ہوں اور میں امامت کے اس پر کھڑا ہو گیا اور میں نے نماز پڑھا دی؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ یعنی کس سے تصدیق لی ہے اس نے، یا اس کے پیچھے سے کیسے مطلب کہ وہ امامت ایسے کیسے مطلب شخص نے نماز پڑھ لی ہے کہ اس نے پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی بھی اور اس نے اس کی نماز کو درست بھی کہا ہو. لیکن ایک جرنلی طور پر ہے کہ وہ قرات کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، تو کہاں سے ہمارے پاس یہ ویریفیکیشن اور تصدیق ہے کہ ہاں آپ نماز پڑھا سکتے ہیں؟ مطلب اس پہ ہے کچھ؟ یعنی اس کے لیے کسی سے باقاعدہ تو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، البتہ جو شرائط ہیں امامت کی، جیسے اب واقعی اس نے تلاوت، اس نے قرات جو سیکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق سیکھی ہوئی ہے، اس نے تلفظ مخارج وغیرہ ٹھیک کیے ہوئے ہیں، نماز کے مسائل اس نے سیکھے ہوئے ہیں کہ جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی. امامت کر رہا ہے تو امامت کے مسائل اس نے پڑھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا ضروری ہے اس کے لیے. تو اگر واقعی اس نے جیسے درس نظامی میں اس نے پڑھا ہوا ہے، باقاعدہ ٹیسٹ نہیں دیا، لیکن قرآن پاک اچھا پڑھا ہوا ہے، اسی طرح مسائل اچھی طریقے سے پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں تو ضروری ہیں کہ اس کو یہ چیزیں آتی ہوں. اب اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو پیچھے ہوگا کہ جس کو اس نے تلاوت سنائی ہوگی یا مسائل کسی سے اس نے سیکھے ہوں گے. جی کیے ہوں تو خود ہی فیصلہ کر لے. غور کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے. اور یہ یہاں پر یہ جو امامت کورس کے حوالے سے عرض کروں کہ آن لائن مدرسہ مدینہ کی جو آن لائن سروس ہے، الحمدللہ اس میں ایک امامت کورس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو جو ہمارے ایسے سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو فل فلیش اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، تو وہ بہرحال رابطہ کریں تاکہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے، اور اس کی اہلیت ہمارے اندر جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہم جب کبھی یہ موقع ملے تو اس کی برکتیں پا سکیں. کال لے لیجیے. یہ میں نے بھائی جان سے بڑے محترم ہیں، بڑے پیار ہے مجھے ان سے، اور میں پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں. مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ محرم الحرام کی برکت سے گناہ گار ہیں ہم بہت زیادہ، اللہ سے توبہ کس طرح کروائیں، یعنی کہ میں توبہ کس طرح، میری توبہ کس طرح قبول ہوگی؟ یہ میں نے صرف بھائی سے پوچھنا ہے کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں اور بہت اللہ سے مجھے ڈر لگا ہوا ہے، اور یہ مجھے صرف بتا دیں کہ اللہ سے توبہ میں کس طرح کروں اور کون سے انداز میں کروں جیسے میری اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے. انہوں نے جو کہا مجھے ضروری ہے مجھے ہی کہو. میں بھی یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کس کو کہا انہوں نے، نام تو تھا نہیں. تو توبہ کی شرائط ہیں کہ توبہ میں سب سے پہلے تو حدیث پاک میں الندم و توبۃ فرمایا کہ جو ندامت ہے وہ توبہ ہے، یعنی نادم ہونا ضروری ہے کہ احساس ہو اس بات کا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام یا کام کیے ہیں. تو یہ توبہ میں ندامت سب سے پہلے ہونا یہ ضروری ہے. اور اسی طرح دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے. اور تیسری بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، کہ جو بھی گناہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس بات کی پکی نیت کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے، کیونکہ آئندہ اگر گناہ کرنے کی نیت ہو تو پھر وہ توبہ بھی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گناہ پہ قائم رہ کے توبہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹھٹھا مسخری کرنے والا ہے.
تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کا ازالہ بھی ہونا ضروری ہے، جیسے حقوق العباد سے تعلق ہے، تو اگر کسی کے پیسے دبائے ہیں، حق دبایا ہوا ہے، تو حق واپس کرنا بھی ضروری، اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ حقوق اللہ ہیں، جیسے نماز چھوڑی ہوئی ہے، زکوٰۃ نہیں دی پچھلی، روزے چھوڑے ہوئے ہیں، تو ان پر توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی ادائیگی بھی کرے، قضا پڑھے نماز کی، زکوٰۃیں جتنے سال کی رہ گئی ہیں ان کی ادائیگی کرے، رمضان کے روزے جتنے چھوٹ گئے ہیں ان کی ادائیگی کرے، یہ سارے معاملات ضروری ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، بار بار چھوڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک بڑا جو انداز ہی ہوتا ہے کہ جس ذریعے سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو دور نہیں کرتے، جس سبب سے گناہ ہو رہے ہیں اس کو دور نہیں کرتے۔ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آلہ، یہ چیز جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، نیٹ یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے اس ذریعے کو، اس سبب کو دور کریں گے، ورنہ پھر اس توبہ پہ قائم رہنا یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں اور اپنے گناہوں پہ سچی ندامت کا اظہار کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ آپ نے پہلی بار کال کی ہے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ مدنی ماحول کی طرف آئیں۔ ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، مدنی چینل، یہ گناہ سے بچانے والا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور الحمدللہ اس کے ذریعے نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ کل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ، اچھا ایک کال لے لیتے ہیں، ایک کال۔ میں انڈیا کے صوبہ چھتیس گڑھ سے محمد اقبال بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ 10 محرم الحرام کو کھچڑا بنانے کا ایک رواج ہے، آپ یہ بتائیں کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسری بات عرض یہ ہے کہ میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بضد ہے کہ میں کھچڑا بناؤں گی، حالانکہ ڈاکٹرنی نے اسے ریسٹ کے لیے کہا ہے، اور جب میں نے سمجھایا کہ کچھ بھی فاتحہ کرا لو، طبیعت ہماری ناساز ہے، تو وہ بضد ہو گئی کہ جان جائے تو جائے، لیکن ہم امام حسین کے نام کا کھچڑا بنا کے بانٹیں گے۔ رہنمائی فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مدنی والوں کی باتوں کو زیادہ دل سے مانتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج کا مدنی مذاکرہ توجہ سے سنا ہوگا تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ امیر اہل سنت نے یہ کھچڑی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ طریقہ حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو جنہوں نے تدفین کی، ان کا طریقہ کار، پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا کہ اس میں برکتیں ہیں، تو لیکن زیادہ سے زیادہ حد میں حد ہم اس کو جو کہیں گے وہ مستحب عمل کہیں گے کہ اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے باعث ثواب ہے، اچھا ہے۔ تو جو اسلامی بہن ہیں وہ اس طرح پکانا چاہتی ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کے لیے پکانا چاہیں، لیکن چونکہ ایک مستحب عمل ہے، طبیعت خراب ہے اور بچوں کے ابو کی طرف سے بھی یہ کہنا ہے، تو پھر ان کو بات ماننی چاہیے کہ کیونکہ ایک تو ضروری نہیں ہے یہ بنانا، ہمارے نزدیک فرض و واجب نہیں ہے، بنانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، تو ان کی دلجوئی کے لیے ان کی بات کو مانتے ہوئے، اور ماننا بھی ضروری ہوگا یہاں پر ان کی بات کو کہ طبیعت خراب ہے، واقعی وہ شفقت و محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کی بات کو مانیں اور ان کی بات کو مانتے ہوئے کسی اور چیز کی نیاز کر لیں کہ جس میں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نیاز ضرور کریں، نیاز ضرور کریں، نیاز ضرور کریں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور جذبہ ہے، مطلب ان کے بچوں کی امی کے جذبے کو سن کر خوشی ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز سے جو ان کو محبت اور ان کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ خوشی ہوئی، لیکن جو ایک شریعت کا اور جو بھی انہوں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو بیان کیا، یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر صد کرو مرحبا، تو انشاءاللہ دونوں طرف ثواب ملے گا، جذبے کا بھی ثواب ملے گا، بات ماننے کا بھی ثواب ملے گا، نیاز کا بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور فرمائے اور آپ کو اس بیماری پر صبر بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے مدنی مہک کے سلسلے کے ساتھ کل پھر حاضری دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام رفقا جو میدان کربلا میں تھے، جو شہید ہوئے اور جو آپ کے ساتھی تھے، اللہ قریب ان سب کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی تک ہمارے پاس وہ سوالات کے جوابات کیا پیپر آیا نہیں، آج نہیں آ سکے گا، انشاءاللہ کل اعلان کر دیں گے، ٹھیک؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ